بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 281۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پس پہنچے وہ اپنی مدت کو، پس روکو ان کو حسب دستور یا چھوڑو ان کو حسب دستور۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور نہ روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ زیادتی کرو تم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو کرے گا ایسا تو اس نے نقصان کیا اپنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور نہ بنو اللہ کے احکام کو کھلونا، اور یاد کرو اللہ کے احسانات تم پر اور جو اتارا اس نے تم پر قرآن سے اور حدیث سے۔ یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، نصیحت کرتے ہیں وہ تم کو اس کے ذریعے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ ضراراً مفعول لہو ہے، ذالک کا مشار الی، ضراراً ہے، ما انزل کا عطف نعمت اللہ پر ہے۔ بہی کا مرجع کل واحد من الکتاب والحکمہ ہے، اور مفرد کی ضمیر اس لیے ہے کہ کتاب و سنت ایک ہیں، دونوں وہی ہیں۔ نمبر 15، عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجعت کرنا شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ طلاق رجعی کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو رجعت کرے یا بیوی کو نکاح میں لٹا لے۔ یہ عدت پوری ہونے دے، عدت کے بعد وہ نکاح سے نکل جائے گی اور دوسرا نکاح کر سکے گی۔ اس دوسری صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، البتہ رجعت کی صورت میں بعض لوگوں کا مقصد عورت کو پریشان کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو نکاح میں لٹا کر سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی سخت ممانعت ہے، یہ اللہ کے احکام کے ساتھ یعنی رجعت کی اجازت کے ساتھ کھلواڑ ہے، بس ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ سلیقہ سے رکھنا مقصود ہو تو رجعت کرے، ورنہ حکم شریعت کے مطابق چھوڑ دے۔ آیات پاک۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی پھر ان کی عدت پوری ہونے کو آئی، پس یا تو ان کو حسب دستور روک لو یا حسب دستور چھوڑ دو۔ یہ نئی بات بیان کرنے کے لیے تمہید لٹائی ہے، تکرار نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو۔ یہ مقصود کلام ہے، اور جو یہ کام کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اللہ کے احکام کو کھلونا مت بناؤ۔ یہ جواز رجعت کی رخصت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو اور قرآن و حدیث کو یاد کرو۔ عطف تفسیری ہے، قرآن و حدیث اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو پڑھو اور ان کے احکام کی کما حق ہو تعمیل کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر ایک کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث تمہارے فائدے کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس پہنچ گئیں وہ اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ کہ شادی کریں وہ، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم جب خوش دل ہو جائیں وہ باہم، بالمعروف دستور کے موافق، ذالک یہ حکم، یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے اس سے، من کان منکم اس کو جو تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر یہ حکم ستھرائی ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزگی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ بہی کا مرجع کل واحد من الکتاب والحکمہ ہے، اور مفرد کی ضمیر اس لیے ہے کہ کتاب و سنت ایک ہیں، دونوں وہی ہیں۔ غزل باب نصرہ سختی کے ساتھ روکنا، عزلۃ
سے ماخوذ ہے، پس عزل کے معنی ہوئے بازو پکڑ کر باندھ دینا۔ ینکحنا ہن سے بدل اشتمال ہے، یہ اس سے پہلے من معذوف ہے اور متعلق لا تعذلوہن ہے۔ ذالکم میں کم ضمیر خطاب ہے۔ نمبر 16، اگر عورت پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء نہ روکیں۔ طلاق رجعی کی عدت میں شوہر کو رجعت کرنے کا حق ہے، لیکن ختم عدت کے بعد یہ حق نہیں، البتہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور طلاق بائنہ میں عدت میں اور عدت کے بعد یہ نکاح کی تجدید ہو سکتی ہے لیکن ختم عدت کے بعد یہ حق نہیں، البتہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور طلاق بائنہ میں عدت میں اور عدت کے بعد نکاح کی تجدید ہو سکتی ہے۔ پس اگر متعلقہ عورت پہلے شوہر ہی سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء اس کو نہ روکیں، اس میں مصلحت ہے۔ اور شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا، اس نے طلاق رجعی دے دی اور عدت میں رجوع نہیں کیا۔ عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ زوج اول نے بھی نکاح کا پیغام دیا۔ عورت بھی اس پر راضی تھی، مگر عورت کے بھائی حضرت معقل کو غصہ آ گیا، انہوں نے بہنوئی کو ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، بھائی فوراً تیار ہو گئے اور بہن کا اس سے نکاح کر دیا۔ آیت کریمہ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، پس ان کو ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب وہ باہم خوش دل ہو جائیں، جائز طریقہ پر، یعنی ان سے نکاح جائز ہو، عورت مغلظہ نہ ہو گئی ہو۔ یہ ناصحانہ حکم ہے ان کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناصحانہ یعنی خیر خواہانہ۔ قربان جائیے رب کریم کی عنایتوں کے کیسا پیار بھرا انداز ہے۔ اس حکم میں تمہارے لیے ستھرائی اور پاکیزگی ہے، کیونکہ عورت کی پہلے خاوند کی طرف رغبت ہے، پس اگر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنے دو گے تو وہ رسم پیدا ہوگی اور برائی کا اندیشہ ہے، پس اس کے ساتھ نکاح ہونے میں ستھرائی اور پاکیزگی ہے، دونوں گناہ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، یہ دوسری مرتبہ پیار و محبت سے تعمیل حکم کی ترغیب دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ والوالدات یرضعن، اور جننے والی مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال کاملینی پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ پورا کرے دودھ پینا، وعلی المولود لہ اور اس پر جو جنا گیا بچہ اس کے لیے، رزقہن وکسوتہن بالمعروف ان کی روزی اور ان کا کپڑا عرف کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها نہیں حکم دیا جاتا کوئی شخص مگر اس کی گنجائش کے بقدر، لا تضار والدۃ بولدها نہ نقصان پہنچائی جائے جننے والی اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده اور نہ جو جنا گیا اس کے لیے، بولده اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلك اور بچے کے وارث پر اس کی مانند ہے، فإن أرادا فصالا پھر اگر چاہیں دونوں دودھ چھڑانا، عن تراض رضامندی سے، منہما باہمی، وتشاور فلا جناح اور باہمی مشورہ سے تو کوئی گناہ نہیں، علیہما دونوں پر، وإن أردتم أن تسترضعوا اور اگر چاہو تم کہ دودھ پلاؤ، اولادکم فلا جناح علیکم اپنے بچوں کو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم جب سپرد کرو، ما آتیتم جو دینا طے کیا ہے تم نے عرف کے مطابق، بالمعروف واتقوا اللہ عرف کے مطابق اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہے ہیں۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ الرضاعہ باب ضربہ سامع اور فتح کا مصدر ہے، پستان سے دودھ پینا۔ مولود لہ جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، یعنی باپ اس میں اشارہ ہے کہ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ مضارۃ سے مضارع مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، تنگ کرنا، نقصان پہنچانا۔ نمبر 4 تراض مصدر باب، تفاعل باہمی رضامندی، ایک کا دوسرے سے راضی ہونا، اصل میں تراضی تھا۔ تشاور مصدر باب، تفاعل آپس میں مشورہ کرنا۔
تسترضع استرضاعا سے مضارع جمع مذکر حاضر دودھ پلوانا۔ نمبر 17 عدت کے بعد رضاعت کے احکام۔ عدت کا بیان ابھی باقی ہے، درمیان میں رضاعت کا بیان ہے، اس لیے عدت کے بعد کبھی بچوں کی پرورش کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس آیت میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رضاعت دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اس مدت تک دودھ پلانا جائز ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہے۔ احناف کے یہاں بھی فتویٰ اسی پر ہے اور یہ صاحبین کا قول ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے، اتنی عمر میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، فتویٰ اسی پر ہے، اس میں احتیاط ہے۔ نمبر 2 عدت کے بعد ماں دودھ پلائے تو بچہ کے خرچ کے علاوہ ماں کا خرچ بھی باپ پر واجب ہے۔ نمبر 3 خرچ ماں باپ کی حیثیت کے لحاظ سے دیا جائے گا، شریعت کا ضابطہ ہے کہ حکم بقدر وسعت دیا جاتا ہے، بس نہ خرچ کم دے کر ماں کو نقصان پہنچایا جائے، نہ زیادہ کا مطالبہ کر کے باپ کو الجھن میں ڈالا جائے۔ نمبر 4 اگر باپ کی وفات ہو گئی ہو تو بچہ کے وارث پر دونوں کا خرچہ واجب ہے، اور چند وارث ہوں تو بقدر حصص خرچہ اٹھائیں۔ نمبر 5 ماں باپ باہم مشورہ کر کے 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں اور ڈاکٹر کا مشورہ بھی شامل کر لیں تو واہ واہ۔ نمبر 6 ماں کے علاوہ دوسری انا سے دودھ پلوانا بھی جائز ہے اور اس کو بھی طے شدہ نفقہ دینا ضروری ہے۔ پھر آخر میں نصیحت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کے خلاف ورزی مت کرو، وہ تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہیں۔ نمبر 1 رضاعت کی مدت 2 سال ہے، ارشاد فرماتے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پینے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، مدت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، البتہ کسی مصلحت سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 2 عدت کے بعد ماں دودھ پلائے تو خرچ باپ کے ذمہ ہے، اگر بچہ کی ماں نکاح میں ہو تو دودھ پلانے کا خرچ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بیوی کا خرچہ شوہر پر ہے ہی۔ اسی طرح ماں طلاق کی عدت میں ہو تو بھی خرچہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ معتدہ کا خرچہ بھی شوہر پر ہے۔ البتہ عدت کے بعد ماں دودھ پلائے اور بچہ کی پرورش کرے تو بچہ کے خرچ کے علاوہ ماں کا خرچ بھی دینا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں اور باپ پر جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے ماؤں کا کھانا کپڑا ہے۔ نمبر 3 خرچ ماں اور باپ کی حیثیت کے لحاظ سے دیا جائے گا، ارشاد فرماتے ہیں عرف کے لحاظ سے، یعنی ماں اور باپ کی حیثیت کا لحاظ کر کے، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیا جاتا، بس نہ ماں نقصان پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ باپ نقصان پہنچایا جائے اس کے بچہ کی وجہ سے، یعنی باپ کے ساتھ ماں کی حیثیت کا بھی لحاظ کیا جائے۔ نمبر 4 باپ نہ ہو تو وارث خرچہ دیں، ارشاد فرماتے ہیں اور بچہ کے وارث پر اسی کے بقدر وجوب ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ مالدار ہے تو اس کے مال سے دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گی، ورنہ جو محرم رشتہ دار اس کی میراث کے حقدار ہیں ان پر اجرت واجب ہوگی، اور معتد ورثاء ہوں تو اپنے حصہ میراث کے تناسب سے خرچ کریں۔ نمبر 5 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورہ سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ بچہ عام طور پر 1 سال کے بعد روٹی پکڑ لیتا ہے یا باہر کا دودھ لینے لگتا ہے اور ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے، پھر اگر مصلحت ہو تو پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، البتہ جب تک ماں کو پرورش کا حق ہے بچہ ماں کے پاس رہے گا اور اس کا خرچہ دیا جائے گا، اور دودھ چھڑانے کے بعد ماں کا نفقہ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 6 دوسری انا سے دودھ پلوانا بھی جائز ہے، ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم اس میں باپ کے ساتھ ورثاء کو بھی ملحوظ رکھا ہے، اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم ان کے حوالے کرو جو اجرت عرف کے لحاظ سے ہے طے پائی ہے، یعنی ان سے بھی اجرت پر دودھ پلوا سکتے ہو۔ نصیحت اور اللہ سے ڈرو، یعنی احکام خداوندی کی خلاف ورزی مت کرو اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ والذین یتوفون اور جو لوگ مر جائیں، منکم ویذرون تم میں سے جو چھوڑ جائیں، ازواجا یتربصن بانفسهن بیویاں انتظار میں رکھیں وہ اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرا 4 ماہ اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن پس جب پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم
تو کوئی گناہ نہیں تم پر۔ فیما فعلن فی انفسہن، اس میں جو کیا انہوں نے اپنے حق میں، بالمعروف شریعت کے موافق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو پورے باخبر ہیں۔ ترکیب: یتوفون مضارع مجہول جمع مذکر غائب، توفا مصدر باب تفاعل مر جانا وفات پانا، یدرون مضارع جمع مذکر غائب، وزر یزر وزرن چھوڑنا۔ والذین نمبر 8 حائلہ غیر حاملہ کی عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر عورت حاملہ نہ ہو تو شوہر کی موت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور حاملہ ہو تو وضع حمل ہے، پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مرحوم کے ورثاء کا اس پر کوئی حق نہیں۔ جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ میں عورت بھی میراث سمجھی جاتی ہے، ورثاء جہاں چاہتے ہیں اس کا نکاح کرتے ہیں یا وہ 1-2 بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عدت تک نکاح سے روکنا ضروری ہے، پھر اگر نکاح کے قابل ہے تو نکاح کرے، اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اولیاء کی ہے، ماں کی نہیں۔ آیت کریمہ: اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ خود کو 4 ماہ 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو تم ورثاء پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو انہوں نے اپنے حق میں کیا، حکم شریعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پورے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکننتم فی انفسکم، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں جو اشارہ کنایہ میں تم کہو تم وہ بات پیام سے عورتوں کے، یا چھپائی تم نے تمہارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم انکم ستذکرونہن، اب ذکر کرو گے ان کا، ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن ان سے وعدہ مت ٹھہراؤ پوشیدگی میں مگر یہ کہ کہو تم بات بھلی، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ پکی کر لو گتھی نکاح کی یہاں تک کہ پہنچے نوشتہ اجلہ اس کی مقررہ مدت کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، پس ڈرو ان سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہیں۔ ترکیب: تعریض بغیر کھولے بات کہنا، اطمینان دل میں رکھنا، مواعدتن ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، عزم محکم کرنا، پکا کرنا۔ نمبر 19 عدت میں نہ نکاح جائز نہ پیام نکاح، وہاں ہاں دل میں ارادہ رکھ سکتے ہیں اور اشارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب عورت نکاح سے جدا ہو گئی، خواہ شوہر کی وفات ہو گئی یا طلاق بائنہ پڑ گئی اور عورت عدت میں بیٹھ گئی، تو اب جب تک وہ عدت میں ہے نہ نکاح جائز ہے نہ پیام نکاح اور نہ صاف وعدہ لینا۔ ہاں دل میں نیت رکھ سکتے ہیں اور اشارہ کنایہ میں مطلب بھی ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ کوئی اور پہل نہ کر بیٹھے۔ اور اشارہ کنایہ کے لوگ سمجھتے ہیں اور قوموں کے محاورات بھی مختلف ہیں۔ اردو میں گوری اور عربی میں حیاتی اور انگریزی میں ڈارلنگ سے خطاب میں ایک اشارہ ہے۔ آیت کریمہ: اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اشارہ کنایہ میں عورتوں کو نکاح کا پیام دو اور یا اپنے دلوں میں نکاح کا ارادہ چھپاؤ، اور وجہ اجازت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم عورتوں کا ذکر کرو گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کا خواہش مند ہو تو ذکر کیے بغیر نہیں رہتا، مگر چپکے سے ان سے وعدہ مت ٹھہراؤ، وہاں بھلی بات کہہ سکتے ہو، وہی اشارہ کنایہ میں بات کہنا مراد ہے۔ اور نکاح کی گرہ مضبوط باندھو جب تک نوشتہ اس کی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت میں نکاح جائز نہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرو، یعنی ناجائز بات کا دل میں ارادہ بھی مت کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے بردبار ہیں۔ یعنی اگر کسی ناجائز بات کا ارادہ کیا پھر توبہ کر لی تو معاف کر دیں گے، اور توبہ نہیں کی اور فوراً سزا نہیں ملی تو ان کی بردباری ہے، دھوکہ مت کھاؤ، آخرت میں سزا ملے گی۔
واللہ اعلم بالصواب۔